علی نبی لکان عمر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی زندگی کا تذکرہ بیان ہو رہا تھا، اور یہ بات یہاں تک بیان ہوئی تھی کہ جناب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قادسیہ کے جنگ کے لیے حضرت سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا۔ آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی گئی تھی کہ قادسیہ ایک بہت بڑی جنگ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی، تو جب آپ نے ان کو امیر بنا کے روانہ کیا تو پیچھے سے آپ نے خطوط بھیجے۔ اس میں سے ایک خط میں آپ نے یہ بات لکھی کہ دشمن کے حالات سے پوری طرح باخبر رہو اور ایسے بندے رکھو کہ جو ان کے حالات کی خبر تمہیں دیتا رہے، اور وہ بندے ایسے ہوں کہ جو حق گو بھی ہوں اور ان کی نیت بھی خالص ہو، تاکہ وہ تمہیں ٹھیک اطلاع دے، کیونکہ جھوٹے کی اطلاع کا اگر کچھ حصہ صحیح بھی ہوگا تو تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اپنے دستوں میں جو حرابل دستہ ہے، آگے والا جو دستہ ہوتا ہے، اس میں اضافہ کرو اور اس دستے میں بڑے بہادر لوگوں کو رکھو اور ان لوگوں کو اچھے گھوڑے فراہم کرو جو آگے آگے لڑتے ہیں۔ میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ جنگ جب ہوتی تھی تو ایک دائیں طرف دستہ ہوتا تھا، ایک بائیں طرف ہوتا تھا، ایک بیچ میں ہوتا تھا، ایک پیچھے اور ایک آگے۔ تو آگے والے دستوں کی انہوں نے بات کی، اور ایسے بندے رکھو کہ جن کے دلوں میں جہاد کی لگن ہو اور ذاتی خواہشات پر وہ عمل نہ کرتے ہو، ورنہ تمہاری مہم کو نقصان پہنچے گا۔ اور آگے فرمایا کہ جب تک دشمن تم پہ حملہ آور نہ ہو تم ان پہ حملہ نہیں کرنا۔ اور آگے یہ بات فرمائی کہ شب خون سے چوکنا رہنا، رات کے وقت کوئی حملہ کرے تو پہلے سے چوکنے رہنا۔ رستم مد مقابل تھا، اور رستم ایرانیوں کا ایک بہت بڑا گورنر تھا، اور یہ اس کا محل اتنا بڑا تھا کہ اس کے محل کے اندر ہاتھی اور بڑے بڑے جانور اس کے محل میں ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بطور ایلچی اور بطور سفیر حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو رستم کے دربار میں بھیجا بات چیت کرنے کے لیے۔ تو ان کو جب علم ہوا کہ ایک ایلچی آ رہا ہے تو یہ لوگ پہلے سے تیاری کرتے تھے، ٹھاٹ باٹ کی، قالینیں بچھانے کی، اور ان چیزوں کے ذریعے سامنے والے کو دلوں کے اندر اپنا رعب ڈالتے تھے، اور اپنے اس محل کے اندر چیتوں کے کھال، اپنے اس محل کے اندر ہاتھیوں کے کھالوں کو ایسے رکھا تھا کہ آنے والا جو ہے وہ دیکھ کر باروب ہو جاتا۔ تو ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے سادے صحابی تھے، پھٹے پرانے کپڑے تھے، اور یہ اسی طرح محل کے اندر داخل ہوئے، اور ان کی تلوار نیام نہیں تھی تو تلوار کے چاروں طرف انہوں نے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اور اسی حال میں اور خچر پہ آئے، گھوڑے پہ بھی نہیں آئے، اور خچر پہ آئے، اور انہیں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ قالین پہ بغیر چپل کے چلنا ہے، چپل باہر اتارنی ہے۔ قالین تو کجا، وہ اپنے خچر کو اس قالین کے اوپر چلاتے ہوئے لائے۔ جب خچر کو چلاتے ہوئے لائے اور آتے آتے اندر محل کے بیچ میں پہنچے تو رستم انتہائی حیران ہوا اور اپنے لوگوں کی طرف دیکھنے لگا، تو صحابی رسول اس خچر کو باندھنے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کو کس چیز سے باندھوں۔ چنانچہ بڑے بڑے گاؤں تکیے تھے، اور ان گاؤں تکیوں کے ساتھ کوئی رسی ایسی خوبصورت سی بندھی ہوئی تھی۔ یہ صحابی رسول گئے اور ایک گاؤں تکیے کے ساتھ اپنے خچر کو باندھ دیا،
اور خچر کو باندھنے کے بعد رستم سے بات چیت شروع کی، اور جب بات چیت شروع کی تو رستم نے کہا کہ تمہیں کس لیے تم آئے ہو؟ تو کہا لنخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ کتنی خوبصورت بات کی کہ ہم بندوں کی غلامی سے اللہ کے بندوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں اس رب کی غلامی کی طرف، کہ بندوں کی غلامی سے ہٹ جاؤ، اس رب کی غلامی میں آ جاؤ، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم سردار ہو ایسا لگتا ہے اور تمہاری یہ حالت ہے؟ کہنے لگا کہ ہم میں سے ہر بندہ دوسرے کا سردار ہے، ہم میں سے ہر بندہ ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، ہم میں سے ہر ایک دوسرے کا سردار ہے۔ اس کے دلوں کے اندر ان سب کے وزراء، ان سب کے مشراء، اس رستم کے دل کے اندر اس صحابی رسول کی ہیبت بیٹھ گئی، اور ایک یوں سمجھیے کلمہ حق ان کے سامنے بلند کیا کہ مجھے بطور سفیر بنا کر بھیجا ہے، اور یاد رکھو پہلے تم لوگوں کو دعوت دینے کے لیے آئے ہیں، اس رب کی بات مانو، اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے بن جاؤ، تو ہماری اور آپ کی لڑائی ختم، ہم آپس میں بھائی ہیں ایک دوسرے کے۔ تو رستم کہاں ماننے والا تھا؟ رستم نے کہا جاؤ ہم کل جو ہے وہ مد مقابل آئیں گے، پھر دیکھیں گے۔ یہ صحابی رسول گئے، اندازہ لگائیے اس صحابی کا اس دربار میں آنا ہی یوں سمجھو کہ یہ فتح کا دروازہ کھل گیا۔ یہ صحابی رسول گئے اور صحابہ نے جہاں پڑاؤ ڈالا تھا وہ دریائے فرات کے کنارے، دوسرے کنارے پہ پڑاؤ ڈالا تھا، اور ان حضرات نے، رستم نے اس دریا کو پار کرنے کے لیے راتوں رات جو ہے وہ ایک لکڑی کا پل بنوایا کہ 1,20,000 لوگ یہاں سے گزریں گے۔ 1,20,000 کا لشکر تھا، تو لہٰذا اس میں عارضی پل نہ بنائیں، ایک مضبوط سا پل بنائیں، کیونکہ اس میں کئی ہاتھیوں نے بھی یہاں سے گزرنا ہے۔ تو رستم نے راتوں رات یہ پل بنایا، اور پل بنانے کے بعد 1,20,000 کا یہ لشکر لے کر سبات کی چھاؤنی سے نکلا، اور 30,000 اس میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے زنجیریں پہن رکھی تھیں، اور زنجیروں کے یعنی زنجیریں اپنی صفوں کے ارد گرد بنائی ہوئی تھیں کہ کوئی ان زنجیروں کے باہر بھاگ نہ جائے۔ اور اسی طرح 18 جنگی ہاتھ تھے، اور جب یہ دریا کراس کیا تو ایک طرف رستم نے اپنا ایک تخت بچھایا کہ تخت کے اوپر بیٹھ کر میں ان لوگوں کے ہارنے کا آج نظارہ دیکھوں، اس لیے کہ ایک طرف 1,20,000 ہے اور دوسری طرف صحابہ کی تعداد چند ہزاروں میں، وہ زیادہ نہیں تھے۔ دوسری طرف سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جسم پر پھوڑے نکل آئے، نہ بیٹھ سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے، تو بڑے پریشانی کے عالم میں تھے۔ پھوڑے جسم میں نکل آئے تو کسی نے کہا کہ امیر جو ہمارا سپہ سالار ہے وہ اپنی جگہ کسی اور کو امیر مقرر کر رہا ہے، وہ خود لڑنے کے لیے کیوں نہیں آ رہا؟ ہاتھیوں کو دیکھ کر کہیں پریشان تو نہیں ہوئے؟ تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور تمام صحابہ کے درمیان اپنی قمیص اتاری اور کہا دیکھو میرے جسم پہ پھوڑے نکل آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ سمجھ گئے، تو ایک کھنڈر سی عمارت تھی، اس عمارت کی چھت پر ان کے لیے ایسا لیٹنے کا انتظام کیا کہ پیچھے تکیہ نما ایک چیز رکھی اور ان کے پاؤں یوں پھیلا دیے، اور انہوں نے کہا میں یہیں سے بیٹھ کر تم سب کو جو ہے وہ احکامات جاری کروں گا۔ اور حضرت خالد ابن عرطفہ غفاری رضی اللہ عنہ ان کو امیر بنا کر نیچے بھیجا کہ میری طرف سے آج تم عمارت لو اور سپہ سالار بنو، اور تمام صحابہ کو جمع کیا اور سورہ انفال کی تلاوت شروع کی۔ آج کل بھی درس ہمارا سورہ انفال کا چل رہا تھا، اب سورہ توبہ چل رہی ہے۔ سورہ انفال کے اندر جہاد کے بارے میں بڑی آیات ہیں، تو تمام لوگوں کے سامنے سورہ انفال کی تلاوت کی، اور تلاوت کرنے کے ساتھ صحابی رسول نے ایک آیت بھی تمام لوگوں کے سامنے یہ پڑھی، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اللہ نے زبور میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ان کتابوں کے بعد ایک قوم ایسی آئے گی کہ اس زمین کے وارث ہم اپنے ان نیک بندوں کو کریں گے، وہ میرے نیک بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔
اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا تم لوگ اس زمین کے وارث ہو اور تم ہی نے اس زمین کو آباد کرنا ہے، یہ زمین تمہاری ہے، آخرت میں جنت تمہاری ہے، تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کے جذبات کو بلند کیا۔ جب یہ بلند کیا تو پہلا دن جنگ کا شروع ہوا، اور پہلے دن جب یہ ظاہر ایک طرف سے بہت سارے ہاتھی بھی تھے اور ایک طرف صحابہ، کسی کے پاس گھوڑے ہیں تو کسی کے پاس خچر ہے۔ ان میں ایک شہزادہ تھا ان ایرانیوں کے لشکر میں، اور ہرمز اس کا نام تھا، اور وہ ایک تاج پہنا ہوا تھا، انتہائی قیمتی تاج۔ حضرت غالب ابن عبداللہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے گرفتار کیا، اس کے اس تاج کو لیا، بیت المال میں جمع کیا، اور ایک اور افسر تھا، وہ ایک قیمتی کنگن پہنا ہوا تھا، تو حضرت معدی ابن کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے جو ہے وہ ذبح ہوا، ان کے ہاتھ لگا، انہوں نے ذبح کیا، اور اس کے کنگن غنیمت کے طور پر امیر کے پاس بھجوا دیے۔ ہاتھیوں نے جب بہت زیادہ گڑبڑ شروع کی تو یہاں سے مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگے، بھاگنے لگے۔ ظاہر ہے ایک طرف ہاتھی ایک طرف گھوڑا اور خچر، یہ مد مقابل نہیں آ سکتا۔ جب یہ بھاگنے لگے اور اسی بگدڑ کے اندر مسلمان بھی بہت سارے شہید ہوئے، اور ان ہاتھیوں کے اوپر بہت سارے تیر انداز جو انتہائی ماہر تیر انداز ہوتے تھے، وہ ایک ایک ہاتھی کے اوپر جو ہے وہ 6 بیٹھے ہوئے تھے، اور وہیں سے وہ تیر پھینک رہے تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، اور اسی پریشانی کے عالم میں ایک صحابی حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ عنہ، انہیں بلایا اور کہا ان ہاتھیوں سے نجات کا طریقہ بتلاؤ، ان ہاتھیوں سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔ تو انہوں نے بتلایا ان ہاتھیوں پر جو ہے وہ تیروں سے حملہ کیا جائے۔ تو چنانچہ ایک جماعت بنائی گئی، وہ جماعت ان ہاتھیوں پہ حملہ کرنے لگی، اور اس میں کچھ ایسے صحابہ تھے جن کے پاس نیزے تھے، اور جب ان کے قریب جاتی تھی تو ان کی آنکھوں کے اندر وہ نیزے ڈالتے تھے تاکہ جو ہے وہ یہ پیچھے ہٹ جائے۔ تو ان کا جو بڑا ہاتھی تھا جب وہ زخمی ہوا اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگا تو یہ 17 کے 17 بھی پیچھے کی طرف بھاگنے لگے، تو مسلمانوں کے قدم اس وقت ثابت قدم رہے۔ یہ پہلا دن مکمل ہوا، اور اس پہلے دن مسلمانوں میں اچھے خاصی تعداد زخمی بھی ہوئی اور بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ جنگ کا دوسرا دن جب آیا تو دوسرے دن کے داخل ہونے سے پہلے حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5000 لوگوں کا لشکر لے کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ یہ شام سے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا تھا کہ شام سے کہو کہ فوراً یہاں پہ پہنچے، قادسیہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں جنگ شروع ہے۔ تو یہ وہاں سے فوراً پہنچے، اور 5000 کا لشکر لے کر حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، اور یہ بڑے سمجھدار صحابی تھے۔ اس لشکر میں 2 صحابہ ایسے ہیں کہ جس میں سے ایک حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جن کے بارے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس لشکر میں قعقاع ہو وہ لشکر کبھی ہار نہیں ہو سکتا، اس لشکر کو کبھی کوئی مات نہیں دے سکتا جس لشکر میں یہ صحابی ہو۔ اور حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہوشیار صحابی تھے، جب یہ 5000 کا لشکر لے کر آئے تو ظاہر ہے وہ لوگ بھی دیکھ رہے، تو انہوں نے اپنے لشکر سے کہا 10-10 بندوں کی ٹولی بن جاؤ، اور 10-10 کی ٹولی بن کر امیر کے پاس جاؤ، سعد رضی اللہ عنہ، انہیں سلام کرو بس، اور تکبیر کہو۔ اب یہ 10-10 آتے 10-10 آتے 10-10 آتے، تو سامنے والے دیکھنے لگے کتنی بڑی تعداد ہے، یہ تو بہت بڑی تعداد پیچھے سے آ گئی، تو ان کے دلوں میں یہ بات خوف آنے لگا، یہ تو بہت بڑی تعداد آ گئی۔ حالانکہ یہ ایک کھیل تھا، اور جنگ کے اندر یہ کھیل اور یہ چالیں چلتی ہیں۔ چنانچہ 10-10 آتے گئے اور وہ سامنے دیکھتے گئے، اور ان کے دلوں میں یہ بات آتی گئی تو بہت بڑا لشکر ہے، حالانکہ یہ بڑا لشکر نہیں تھا، یہ 5000 تھا۔ اور جب یہ حضرات آئے تو یہ حضرات آنے کے بعد جب یہ دوسرا دن شروع ہوا تو دوسرے دن بھی یہ ہاتھی سامنے آ گئے۔ تو اس میں حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چال چلی کہ اپنے اونٹوں کو انہوں نے سیاہ چادر پہنائی، کہ سیاہ
چادریں اونٹوں کے اوپر ڈال دو۔ اور جب یہ سیاہ چادریں ان کے اونٹوں کے اوپر ڈالی گئی تو یہ ہاتھی ان سیاہ چادروں کو دیکھ کر بدکنے لگے، اور یہ ہاتھی پیچھے ہونے لگے، ان کے گھوڑے میں بدکنے لگے۔ اب واللہ عالم اس میں کیا حکمت تھی ان حضرات کی کہ وہ سیاہ چادر کو دیکھ کر پیچھے پیچھے ہٹ رہے تھے اور ان کے گھوڑے بھی بدکنے لگے۔ اور اسی میں ایک تیر انداز تھا ان لوگوں کے پاس، رومیوں کے پاس، جو انتہائی شاطر تھا اور اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا۔ تو ایک صحابی ہے حضرت عمر ابن معدی رضی اللہ عنہ، انہوں نے دوسرے صحابی سے کہا میں اس کا کام تمام کرتا ہوں، تم بس انہیں اپنی طرف مصروف رکھو۔ اور جیسے ہی وہ ان کے قریب جانے لگے، اس صحابی نے ان سے کہا اس کا نشانہ خطا نہیں اور اپنا خیال کرنا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نگہبان ہے۔ یہ ان کے قریب آنے لگے، انہوں نے تیر پھینکا، اور جیسے تیر پھینکا اس صحابی نے ڈھال آگے کی، اور جیسے ڈھال آگے کی اللہ نے حفاظت کی، اور جیسے ہی وہ دوسرا تیر نکالنے لگے جو ہی ان کے قریب پہنچے اور سیدھا نیزہ ان کے سینے کے اندر گاڑ دیا۔ حضرت عمر ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول میں ایک صحابی ہے جو اس لشکر میں موجود تھے، اور اس جنگ کے ہونے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قید کر دیا۔ ان کا نام ہے ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ۔ انہیں قید کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں مورخین کی دو رائے ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ نظم و ضبط کی انہوں نے تھوڑی خلاف ورزی کی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ یہ بڑے شاعر صحابی تھے اور پرانے زمانے میں بڑے اشعار کہا کرتے تھے مسلمان ہونے سے پہلے، اور اپنے اشعار کے اندر کبھی کبھی شراب نوشی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اس موقع پر انہوں نے کوئی ایک شعر ایسا پڑھا کہ جس شعر کے اندر انہوں نے شراب کی مثال پیش کی، اور اس مثال کی وجہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ناراض ہوئے۔ حالانکہ اشعار کے اندر یہ گنجائش ہوتی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قید کر دیا۔ جب انہیں قید کیا، یہ دوسرا دن لڑائی کا چل رہا تھا، تو ابو محجن ثقفی رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک شعر کہا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باندی گزر رہی تھی اور کہنے لگے اس وقت یہ لڑائی چل رہی ہے اور میرا غم مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، کاش کوئی آئے اور میرے ہاتھوں کو کھولے اور میں سیدھا اس میدان کے اندر کود جاؤں، میرا غم میرے سوا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ باندی قریب آئی، کہنے لگی کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے کہ آپ مجھے کھول دیجئے، اور جیسے ہی شام ہوگی، یہ جنگ ختم ہوگی، میں یہیں آؤں گا، آپ دوبارہ مجھے باندھ دیجئے۔ تو اس باندی کو رحم آیا، انہوں نے کھول دیا، اور جیسے ہی کھولا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا لیا، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اوپر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے نقاب رکھا اور انہوں نے کہا کہ گھوڑا تو میرا ہے لیکن اس پہ سوار کون ہے؟ اور جیسے ہی یہ کودے تو کبھی ایک طرف جو ہے وہ کافروں کے ایک دستے کو جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، کبھی دوسری طرف حملے کر رہے ہیں، کبھی تیسری طرف حملے کر رہے ہیں۔ غرض کفار کی صفوں کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ اور جب شام کا وقت ہوا تو سیدھے آئے، اور سیدھے آنے کے بعد باندی سے کہا مجھے دوبارہ باندھ دو۔ اس باندی نے باندھا۔ جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طاق میں تھے، پوچھنے لگے یہ آدمی کون تھا؟ تو باندی نے کہا یہ ابو محجن ثقفی تھا۔ کہنے لگے آؤ اور ان کو آزاد کرو، اور انہیں بھی کہو کہ کل سے اس جنگ کے اندر شریک ہو جائیں۔ اسی لشکر کے اندر دوسرے دن 2000 کے قریب شہداء، اور دوسرے دن 2000 کے قریب شہداء اور زخمیوں کی تعداد تھی۔ اسی لشکر میں ایک اور خاتون تھی جس کا نام تھا خنسہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ خاتون بڑی عجیب خاتون ہے۔ اس خاتون کے بارے میں عرب کے لوگ کہا کرتے ہیں کہ اس خاتون سے بڑی شاعرہ عرب میں نہیں گزری، اور اس کی شاعرہ ہونے کی وجہ بتاتے ہیں کہ اس کے 2 بھائیوں کو کسی نے پکڑا، ایک کا قتل کیا، معاویہ اس کا نام تھا، زمانے جاہلیت میں مسلمان نہیں تھے وہ اس وقت، اور دوسرا زخمی تھا، اور یہ اپنی اس بھائی کی خدمت کرتی رہی کہ اچانک اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس خاتون نے اپنے بھائیوں کی اس یاد میں بڑے قصیدے لکھے اور بڑے خوبصورت درد بھرے اشعار لکھے۔ یہ مسلمان ہوئی۔ اس خاتون کے 4 بیٹے تھے، اور اس جنگ کے اندر اپنے 4 بیٹوں سمیت شریک تھی۔ تو دوسرا دن تھا تو اپنے 4 بیٹوں کو جمع کیا رات کے وقت، اور 4 بیٹوں سے کہا کہ دیکھو
میں نے زندگی بھر نہ آپ کے والد سے خیانت کی اور نہ میں نے آپ لوگوں کے ماموں کو رسوا کیا۔ یعنی یوں بتانے لگی کہ میں نے زندگی میں کبھی غلط کام نہیں کیے، پاک بازی والے کام کیے۔ اور اس کے بعد اپنے بچوں سے کہا میرا جی چاہتا ہے کہ تم سب کل جب اس جہاد میں شریک ہو جاؤ، اس جنگ میں، تو سب کے سب شہادت کے تغمے لے کر آؤ۔ اور یہ ایک ماں اپنے بیٹوں سے کہہ رہی ہے اور اپنے بیٹوں کے دلوں میں جہاد کے جذبے کو بڑھا رہی ہے، اور آیت پڑھنے لگی یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، ثابت قدم رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ چنانچہ تیسرا دن تھا تو تیسرے دن اس خاتون کے بیٹے اس میں شریک ہوئے، اور ایک بیٹا شہید ہوا، دوسرا بیٹا شہید ہوا، تیسرا بیٹا شہید ہوا، چوتھا بیٹا شہید ہوا۔ تو کسی نے اس خاتون کو خبر دی کہ آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو کہنے لگی اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مجھے یہ دن دیکھنا نصیب کیا کہ میں نے 4 بیٹوں کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، چاروں کو پالا، چاروں کو اے اللہ بڑا کیا، اور اے اللہ تیری راہ کے اندر چاروں کو قربان کر دیا، اور اللہ کا شکر ادا کرتی رہی۔ ایسی خواتین گزری ہیں اس امت کے اندر۔ حضرت حنصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس دن جب تیسرے دن لڑائی شروع ہوئی تو تیسرے دن انہوں نے اپنا ایک ہاتھی آگے بھیجا جس کو خارشی ہاتھی کہا جاتا تھا، جو سفید کلر کا تھا، اور تمام ہاتھیوں کا گویا کہ ایک سردار تھا، باقی ہاتھی بلک چکے تھے، یہ والا ہاتھی رستم کا خاص ہاتھی تھا۔ اس ہاتھی کو انہوں نے آگے بھیجا۔ تو جب یہ ہاتھی آیا تو حضرت قعقاع رضی اللہ عنہ اور حضرت عاصم ابن عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے اس ہاتھی پہ حملہ کیا، اور اس ہاتھی کو جو ہے وہ مار گرایا۔ اور اس کے بعد جنگ کا پانسا تیسرے دن پلٹا، اور مسلمان آگے کی طرف بڑھنا شروع ہوئے۔ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جماعت کے لوگوں سے کہا ان کی قیادت پہ حملہ کرو، یہ سب کے سب خود بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ یہ آگے آتے گئے اور رستم کے پیچھے آتے گئے۔ جب رستم کے قریب پہنچے تو رستم نے جب دیکھا کہ میرے قریب آ گئے تو اس نے چھلانگ لگائی نیچے دریا میں۔ جب چھلانگ لگائی تو ایک صحابی ہے ہلال ابن علقمہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی چھلانگ لگائی دریا میں، اور انہوں نے ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو ساحل پہ لائے اور اعلان کیا میں نے رستم کو قتل کر دیا۔ یہ اعلان ایرانیوں نے سننا تھا کہ پیچھے بھاگنے لگے۔ جب یہ پیچھے بھاگنے لگے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ان کے پیچھے ان کو مارنے لگے۔ تو تیسرا دن یہ وہ دن تھا کہ جس دن مسلمانوں کو فتح ملی، اور یہ سب کے سب جو ہے وہ بھاگے۔ اس میں یوں سمجھیے جو مسلمانوں کی شہداء کی تعداد ہے وہ 6500 ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی جنگ ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 27 جنگیں لڑی گئی، اور ان 27 جنگوں میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 1015 ہے، اور یہاں ایک جنگ کہ جس جنگ میں مسلمانوں کی شہداء کی تعداد وہ 6500 ہے، اتنی بڑی تعداد ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ شام کی سرزمین پر یہ جنگ لڑی گئی۔ شام کی زمین یہ بڑی بابرکت زمین ہے۔ شام کی زمین میں انبیاء مدفون ہیں، شام کی زمین میں صحابہ ہی صحابہ ہیں، شام کی زمین اولیاء ہی اولیاء کی زمین ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں شام کی زمین کو برکت والی زمین کہا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب اہل شام خیر میں نہیں ہوں گے تو پھر ساری دنیا میں مسلمان خیر میں نہیں ہوں گے، ساری دنیا کے مسلمان پریشان ہوں گے۔ آج ان پہ حالات ہیں تو دیکھیے مسلمانوں پہ ہر جگہ حالات آ چکے ہیں۔ تو شام کی سرزمین پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال ذرا دیکھیے کہ روزانہ اس شارع پر آتے، اور جو شارع شام سے آ رہی تھی، اور جو آتا اس سے پوچھتے بھئی کوئی حال بتاؤ، قادسیہ کا حال بتاؤ کیا ہو رہا ہے۔ جو آتا اس سے پوچھتے بھئی قادسیہ کا حال بتاؤ، بڑے پریشان تھے، ہر ایک سے پوچھا کرتے تھے۔ اتنے میں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قاصد کو بھیجا کہ امیر المومنین کو خبر دے کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی ہے،
اور امیر المومنین کو یہ مال غنیمت کے بارے میں بھی کہا کہ مال غنیمت کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ نے دیا ہے، وہ بھی جو ہے وہ ہم مدینہ منورہ بھیجنے والے ہیں۔ تو یہ قاصد مقامی تھا لیکن مدینہ منورہ کبھی نہیں آیا تھا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہی نہیں تھا، جانتا ہی نہیں تھا۔ تو جب یہ قاصد آیا تو امیر المومنین اسی راستے پہ تھے، اور پوچھا کہ قادسیہ شام کے علاقے سے آ رہے ہو، قادسیہ کا حال بتاؤ۔ کہنے لگے اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی اور یہ آگے آگے جا رہے ہیں، میں نے آگے خبر دینی ہے، مجھے جلدی ہے۔ امیر المومنین اس کے ساتھ ساتھ وہ سواری پر ہے، امیر المومنین پیدل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پوچھ رہے ہیں کتنے شہید ہوئے، کتنے زخمی ہوئے، سعد کا کیا حال ہے اور فلاں کا کیا حال ہے۔ یہ آگے آگے چل رہے ہیں اور امیر المومنین پیدل پیدل چل رہے ہیں، اور اس طرح ان سے حال احوال لے رہے کیسے یہ جنگ لڑی گئی، پہلے دن کیا ہوا، دوسرے دن کیا ہوا۔ یہ پہنچتے پہنچتے مدینہ منورہ پہنچے۔ تو جب مدینہ منورہ پہنچے لوگوں نے سلام کرنا شروع کیا، السلام علیکم یا امیر المومنین۔ تو جب اس قاصد نے سنا کہ امیر المومنین تو یہ ہے تو فوراً اترے اور کہا امیر المومنین آپ پہلے بتاتے ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ مسافر تھے اور مجھے آپ نے خبر دینی تھی تو میں نے آپ سے تمام خبریں معلوم کر لی۔ اس کے بعد امیر المومنین نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا اور مسلمانوں کی اس فتح کی بشارت دی۔ اس جنگ کے اندر ایسی فتوحات ہوئی، ایسی غنیمتیں حاصل ہوئی کہ صحابہ کی امانت داری کا حال ذرا دیکھیے کہ مال غنیمت جمع کرنے والی ایک جماعت تھی، اور اس جماعت کے ذمہ تھا کہ یہ تمام کا تمام مال غنیمت جمع کریں اور ایک جگہ رکھیں، چونکہ محل کے اندر بھی بہت سارا مال غنیمت تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنا مال غنیمت تھا کہ ہم میں سے ہر سپاہی کے ہاتھ میں، ہر سپاہی کی تقسیم کے بعد جو مال آیا وہ تقریباً جو ہے وہ 30,000 دینار کے قریب تھا ہر سپاہی کے پاس۔ یہ لاکھوں میں رقم بنتی ہے، یعنی ایک ایک سپاہی کے پاس۔ اور ان کا جو اہم تاج تھا کہ جو تاج زنجیر سے بندھا ہوتا تھا، کئی لوگ اس کو اٹھاتے تھے اور ایک طرف اور اس طرف، اور بادشاہ جب آتا تو بادشاہ صرف اپنا سر اس پہ یوں رکھتا، صرف اپنا سر یوں رکھتا، وہ تاج سائٹوں سے یوں بندھا ہوتا تھا۔ وہ تاج بھی اسی جنگ کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اسی میں ایک صندوق ایک صحابی کے ہاتھ لگا، اور وہ صحابی ایسا صندوق تھا کہ جس صندوق کے اندر انتہائی قیمتی نوادرات، موتی، جواہرات، ہیرے اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ تو وہ صحابی اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے اس مال غنیمت کے جمع کرنے والوں کے امیر کے پاس آئے اور کہا یہ صندوق ملا ہے۔ انہوں نے وہ صندوق کھولا تو انتہائی قیمتی جواہرات، کہا کہ اس میں سے اگر تم کچھ اٹھا لیتے تو ہمیں کیا پتہ چلتا۔ کہا ہم نے اس اللہ کے لیے یہ کام کیا ہے، اس اللہ کے لیے جب کیا ہے اس میں سے ذرہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کم سے کم اپنا چہرہ تو کھول کے دکھاؤ کون ہو۔ کہنے لگے میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میں اپنا نام اور اپنی شناخت ظاہر نہیں کر سکتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے بڑی کوشش کی اس شخص کا پتہ لگایا جائے یہ کون ہے، لیکن یہ فوراً مجمع کے اندر گھس گئے۔ جب مجمع میں گھسے ظاہر پتہ ہی نہیں چلا کہ کون تھے وہ۔ کئی ایسے واقعات تھے کہ ان سب کے ہاتھوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایک قالین اس جنگ سے ملی، اور وہ قالین ایسی تھی کہ یہ ایرانی جو وزراء، ایرانی جو بادشاہ ہوتے تھے، اس قالین کو انہوں نے سونے کے تاروں سے مرصع کیا ہوا تھا۔ اس قالین کے اندر انہوں نے یوں سمجھیے کہ ندیاں اور پانی اور اس طرح کے نقوش رکھے تھے، اور گرمیوں میں اس قالین پر بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ ہم موسم بہار کا مزہ لے رہے ہیں۔ اس قالین کو سال میں چند دنوں کے لیے کھولا جاتا، انتہائی قیمتی قالین تھا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ قالین مدینہ منورہ بھیجا امیر المومنین کے پاس۔ امیر المومنین نے جب وہ قالین دیکھا تو امیر المومنین نے صحابہ کو بلایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا اس قالین کا کیا کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر کے سب کو دیا جائے۔ تو اس کے ٹکڑے کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے حصے میں جو قالین کا ٹکڑا آیا وہ 10,000 درہم کا تھا۔ میرے حصے میں جو قالین کا ٹکڑا آیا وہ 10,000 درہم کا وہ ٹکڑا تھا، اور اسی میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم میں ہوگا حضرت سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے سفر پہ تشریف لا رہے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے آئے تھے اور آپ نے ان سے کہا تھا کہ اے سراقہ وہ بھی کیا دن ہوگا کہ جب تم لوگوں کے ہاتھوں میں کسریٰ کے محلات کے کنگن اور ہیرے تمہارے سامنے ہوں گے، تمہیں پہنائے جائیں گے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ایسی ہوائی باتیں ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سراقہ ابن مالک کو بلاؤ، صحابی رسول تھے، انہیں بلایا گیا اور انہیں بلانے کے بعد ان سے کہا کہ یہ کنگن موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا جی ہاں مجھ سے کہی تھی، مجھے یاد ہے، اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور کہنے لگے واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی آج میں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں کہ کسریٰ کے محلات کے جواہرات اور کنگن یہ آپ کے سامنے موجود ہوں گے، اور یہ سامنے موجود تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امانت دار، دیانت دار، عادل اور منصف حکمران نہیں دیکھا کہ اتنے سارے جواہرات ان کے سامنے آئے، لیکن ان کے سامنے ان چیزوں کی کوئی وقت نہیں تھی اور یہ دنیا ان کو جو ہے وہ پریشان نہیں کر رہی تھی۔ آج تو کسی کو تھوڑا سا عہدہ ملے تو دیکھیں وہ کتنی کرپشن کرتا ہے، اور اگر تھوڑا سا اور بڑا عہدہ ملے تو آپ دیکھیے اربوں کی کرپشن ہوتی ہے، اربوں کی کرپشن۔ ایک ہوشیار آدمی نے کہا کہ جتنے بھی یہ مغربی ممالک ہیں، یورپی ممالک ہیں، یہ جو بنے ہیں یہ مسلمانوں کے ان کرپشن کے پیسوں سے بنے ہیں۔ مسلمان یہاں سے پیسہ لے کر وہاں بیچتے ہیں، اسی طرح عرب حکمران اپنا پیسہ وہاں سوئس اکاؤنٹ میں ڈالتے ہیں، اسی طرح یہ سب آف شور کمپنیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور انہوں نے قانون ایسا بنایا ہوا ہے کہ آپ جتنا کرپشن کا پیسہ لے آئے آپ کا پیسہ محفوظ ہے، اور آپ کی بات ان کے علاوہ کسی کو آپ کی بات نہیں بتاتے، یہ کہتے ہیں ہمارا پیسہ محفوظ ہے، اور یہاں سے یہ پیسہ جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اور وہاں یہ حال تھا کہ جواہرات موجود ہیں اور اتنے قیمتی نوادرات موجود ہیں، لیکن مجال ہے کہ اس میں ایک ریتی برابر بھی جو ہے وہ انہوں نے کوئی چیز چھپائی ہو۔ یہ صحابہ کا حال تھا۔ اللہ رب العزت جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کی اقتداء ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا رب۔